السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بڑی دل خراش اور تکلیف دہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ ایک خاتون کو دیکھیں گے کہ جن کا نام شیتل ہے، ان کو ان لوگوں نے گولی ماری اور یہ مارنے والے 19 لوگ ہیں۔ اس عورت کا جو قصور ہے وہ یہ کہ اس نے 1.5 سال قبل اپنے پسند کی شادی کی، بھاگ کر شادی نہیں کی بلکہ وہیں پر ایک شخص کو پسند کیا اور وہیں پسند کی شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے 1.5 سال کے بعد، یعنی ان لوگوں کو اگر کچھ کرنا چاہیے تو پہلے ہی کرتے، لیکن 1.5 سال کے بعد ان کی جو ہے وہ ضمیر جاگا۔ 1.5 سال کے بعد ان کو غیرت آئی، انہوں نے دونوں کو دعوت کے بہانے سے بلایا کہ ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ جنگلوں میں لے گئے اور وہاں جا کر ان کو گولی مار دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن کی مغفرت فرمائے۔ بعض لوگ اسلام کو بدنام کرنے پر اتنے تلے ہوئے ہیں کہ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ مسلمان ہیں، اب اگر کوئی مسلمان اس طرح کرے گا تو پورے عالم کے اندر اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، حالانکہ اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہرگز کوئی اجازت ہے ہی نہیں اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی کہ کسی کو اس طرح قتل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف منع فرمایا قرآن کے اندر، اگر کوئی آدمی کسی ایک شخص کو قتل کر دیتا ہے تو پوری انسانیت کے مر جانے کے برابر ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے اگر کوئی آدمی ایک شخص کو بھی قتل کر دے۔ تو اس طرح جو لوگ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو اسلام کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کی کوئی بیٹی اس طرح بھاگ جائے یا اس طرح کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بھول جائے یا اس کو اپنے گھر سے نکال لے، تعلقات ختم کر دے، لیکن اس کا یہی کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ آگے سنیں آپ، دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ جب والدین اپنی بچی کی شادی جلدی نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ اب یہ جو لڑکی ہے ان کی عمر 24 سال ہے، بتاؤ 24 سال تک جب ایک لڑکی کی شادی نہ کی جائے گی تو اس طرح کے واقعات تو ہوں گے۔ اور اس لڑکی کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، دیکھیں، لیکن اس لڑکی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو شوہر تھے ان کو بھی مار دیا گیا۔ لیکن ایک عجیب بات سنیں کہ اس لڑکی کو جب مارا گیا، آپ دیکھیں گے ویڈیو کے آخر میں، اس لڑکی کو گولی مارنے کے بعد جو وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے اور ان کے برابر میں وہ آدمی بھی جو ہے وہیں پر جو ہے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ قرآن جب ان کو گولی ماری گئی انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ میں قرآن لوں گی اور پھر مجھے پیچھے سے گولی مارو۔ پیچھے سے گولی ماری، سامنے انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ تم مجھے گولی مار سکتے ہو، تمہارا گولی مارنے کا حق ہے، یہ اختیار ہے، لیکن مجھے گولی مارنے کے بعد تم لوگوں میں سے کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، مجھے دیکھے گا بھی نہیں، مجھے چھوئے گا بھی نہیں، تم میں سے کوئی نہیں چھوئے گا۔ یعنی ہماری اس بہن کے اندر بھی جو ہے غیرت زندہ ہے، ان کے اندر بھی ایمان ہے، لیکن ان لوگوں کا ایمان بالکل مر چکا ہے۔ ایسی چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی نہ کوئی اجازت ہے، نہ اسلام ایسی چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، اور نہ اسلام کے اندر یہ تمام باتیں ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ آج مسلمان ہی اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے جو ہے حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لیکن بدنام کون ہو رہے ہیں؟ بدنام پوری قوم ہو رہی ہے، پوری قوم کو لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور ہم تو ہماری اس بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے، اور ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرمائے، برباد فرمائے کہ جن کی غیرت 1.5 سال کے بعد جاگی ہے۔ بھئی اس وقت کہاں تھے تم 1.5 سال پہلے جب اس نے اپنی پسند کی شادی کی؟ اور پسند کی شادی تو کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہے کہ فلاں آدمی مجھے پسند ہے، فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، اس بات کا تو اختیار ہمارے نبی نے دیا ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی وہ الگ کوئی برا قدم اٹھا لیتی ہے یا بھاگ جاتی ہے، زنا کر بیٹھتی ہے تو پھر الگ معاملہ ہے، لیکن اس نے زنا نہیں کیا، اس نے خود کہا کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے، کوئی زنا نہیں کیا ہے، اور میں تو پسند کی شادی کرنے کے بعد اچھی طرح رہ رہی ہوں، آپ کو مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ لیکن جب آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے تو پھر سارے راستے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرمائے، اور ایسے جتنے بھی ظالم ہیں جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین و اسلام کی ان تمام ظالموں سے حفاظت فرمائے۔